بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے بارے میں چند باتیں بتانا چاہتی ہوں، جس میں سب سے پہلے ارطغرل غازی کے بارے میں بتاؤں گی اور دوسرا ان کے بیٹے، ان کے جانشین عثمان غازی کے بارے میں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور گھنٹی کے بٹن پر ضرور کلک کر دیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلے ارطغرل غازی سے۔ کہتے ہیں کہ سلمان شاہ کی وفات کے بعد ترکی قبائلی سرداروں نے اس کی اچانک موت کو بدشگونی قرار دے دیا اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے تمام ساتھیوں میں اس بات پر اختلافات پیدا ہو گئے کہ ہجرت کا سفر جاری رکھا جائے یا نہیں اور قیام کہاں کیا جائے۔ انہیں اختلافات کے نتیجے میں یہ تمام ساتھی گروہ میں بٹ گئے، جن میں سے ایک شام رہ گیا، دوسرا نرتولیہ چلا گیا، تیسرا گروہ جاویر کے قریب آباد ہوا۔ سلمان شاہ کے چاروں بیٹوں میں بھی اختلافات پیدا ہو گئے، جن میں سے دو بیٹے ایک گروہ میں اور دوسرے گروہ میں بڑھ گئے۔ ارطغرل اور اس کا بھائی دوندار ایشیائے کوچک کی جانب سے روانہ ہوئے۔ یہ گروہ 420 گھرانوں پر مشتمل تھا۔ تو آئیے ان کے جنگ کے کارنامے بتاتی چلیں۔ ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ نئے مقام کی طرف آباد ہونے کی غرض سے جا رہا تھا، کیونکہ منگولیوں نے انہیں قدیم مقام خراسان کو چھوڑنے اور مغرب کی طرف جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ تو ایک مشہور واقعہ پیش آیا۔ ارطغرل نے دو افواج کی جنگ کرتے ہوئے دیکھا۔ ارطغرل نے اپنی فطری ہمدردی سے کمزور فوج کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مخالف فوج پر انگورا کے مقام پر جنگ کے لیے ٹوٹ پڑا۔ بہادری سے مقابلہ کیا اور مخالف فوج کو شکست کھا کر فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ یہ کمزور فوج سلجوقی سلطان علاء الدین کی تھی، جو کچھ دیر پہلے منگولیوں کے ہاتھ اپنی شکست اور ہلاکت کو یقینی سمجھ رہا تھا۔ میدان جنگ میں ارطغرل کے لیے فرشتہ رحمت بن کر آیا۔ یہ بروقت مدد علاء الدین کی کامیابی اور ارطغرل کے ساتھ اچھے اور خوشگوار تعلقات کی علامت بن گئی۔ ارطغرل کو مدد کے وقت معلوم نہ تھا کہ فریقین کون ہیں۔ ارطغرل ایک عظیم لیڈر تھے۔ ترکوں نے جس طرح ہجرت کی، اس میں ارطغرل کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس نے سلمان شاہ کے دریائے فرات میں ڈوب جانے سے لے کر اپنے دور کے آخری وقت تک جو کردار ادا کیا، وہ اس نوجوان ترک سردار ارطغرل کا زبردست کارنامہ ہے۔ ارطغرل کا انتقال 2088 میں ہوا۔ انتقال کے وقت اس کی عمر 90 سال یا اس سے زائد تھی۔ اس کی وفات کے بارے میں ایک روایت ہے کہ وہ خراسان میں ایک جنگ میں مارا گیا اور سعود کے قریب دفن ہوا۔ تو آئیے ارطغرل کے کردار کے بارے میں بتاتی چلوں۔ ارطغرل ایک سچا مسلمان تھا۔ اس کی زندگی سادہ تھی۔ اس کا دامن کسی عزیز و اقارب کے خون سے داغدار نہیں ہوا۔ اس نے اپنی قابلیت اور صلاحیت سے سب کچھ حاصل کیا۔ اپنے قبیلے اور خاندان میں یکجہتی پیدا کی۔ بہادر، نڈر اور شجاع تھا، جس کا ثبوت اس کی منگلوں، رومی اور ترکی ریاستوں سے سلجوقی سلطنت کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ رحم دل اور متواضع بھی تھا۔ تو آئیے چلتے ہیں ارطغرل کے بیٹے عثمان خان غازی کی طرف۔ مورخین نے ارطغرل کے 3 بیٹوں کا ذکر کیا ہے، جن میں عثمان، سادوجی اور قندوز تھے۔ عثمان کے نام سے عثمان خاندان کو شہرت ملی اور ارطغرل کا یہی بیٹا ہے جس کے نام ترک کمانی حکومت کو عثمانی سلطنت کا نام دیا۔ وہ 1258 میں پیدا ہوا۔ ارطغرل کے انتقال کے بعد 1288 میں وہ ارطغرل کا جانشین بنا۔ علاء الدین سلجوقی کی جگہ جب اس کے بیٹے غیاث الدین نے لی تو اس نے اپنے بیٹے کی شادی عثمان سے کی۔ عثمان نے اپنے باپ کے علاقے کے انتظام میں بہت توجہ دی اور سلجوقی سلطان کا وفادار رہا۔ اس کے نائب کی حیثیت سے سلطان کے مخالفین کا مقابلہ کرتا اور انہیں پسپا کرتا تھا۔ تو آئیے چلتے ہیں عثمان خان کی خود مختاریاں فرمان نواز کی طرف۔ تتاریوں کے ہاتھوں سلجوقی سلطان کے خاتمے سے اب عثمان بالکل آزاد و خود مختار تھا۔ اس نے آئندہ خود مختار فرمان نواز کی حیثیت 1300 ہجری میں حاصل کی، جہاں سے اس کی حکومت کا دوسرا دور شروع ہوا۔ امرا اور فوج نے بھی تخت خالی رہ جانے پر اسے بادشاہ تسلیم کر لیا۔
تو آئیے عثمان خان کی آخری کامیابی کی طرف چلتے ہیں۔ عثمان کی فتوحات میں اب مرکز نگاہ بروسہ تھا، جو ایشیائے کوچک میں بازنیتی سلطان کا اہم شہر تھا، اور یہی قسطنطنیہ کی فتح کا زینہ تھا۔ اس کا محاصرہ کیا گیا جو بہت طویل عرصے تک جاری رہا۔ عثمان نے اس طرح کامیابی کے راستے تلاش کیے اور اپنی فوجوں کو شہر کے گرد پھیلا کر بروسہ کے مقابل لے آیا، جہاں اس نے 2 قلعے تعمیر کیے۔ ایک عرصے تک عثمانی فوجیں بروسہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی رہیں اور خان مغلوب سے نمٹ کر بروسہ کے محاصرے میں شامل ہو چکا تھا۔ عثمان کی بیماری نے اسے مزید جنگ میں ٹھہرنے کا موقع نہیں دیا۔ اب عثمان کی فوجیں اور خان کی سرزدگی میں تھیں۔ عثمانی فوجوں نے بروسہ کو فتح کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے، فوجی چوکیاں قائم کی اور ایسا طرز جنگ اختیار کیا کہ اس ناکہ بندی سے ملک تباہ ہونے لگا، یہاں تک کہ شہنشاہ قسطنطنیہ نے ساحل باسفورس کے دیہاتوں کو شروع کی طرف پلٹتے ہوئے دیکھا۔ ایک طویل محاصرے اور تباہی کے مناظر کا نتیجہ یہ ہوا کہ عاجز آ کر مسعودین نے ہتھیار ڈال دیے اور 1326 میں بروسہ فتح ہو گیا، اور خان نے بروسہ کی فصلوں پر عثمان کا پرچم لہرا دیا۔ عثمان کی زندگی کے آخری دن تھے، وہ بروسہ کی فتح کی خوشخبری سننے کا شدت سے خواہش مند تھا، اور خان نے کامیابی کی خبر باب تک پہنچا دی۔ عثمان نے فتح کی خبر سنتے ہی بروسہ جانے کا ارادہ کیا اور وصیت کی کہ اگر وہ راستے میں ہی فوت ہو جائے تو اسے بروسہ میں ہی دفن کرنا، اور خان نے بروسہ میں رہ کر اسے ہی دار سلطنت بنایا۔ راستے میں ہی 3126 میں ہجری میں عثمان کا انتقال ہوا اور اسے بروسہ میں ہی دفن کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔